الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے صورت والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، محمد کی محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا
کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا یہ تو ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، ظا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنا دے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کا سب سے بڑا اہم اور ضروری پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ اور دنیا میں بسنے والے ہر مومن مرد اور عورت، انسان ہو یا جنات، یہ سب عاشق رسول بن جائیں، سنتوں کے دیوانے بن جائیں، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، باقی سارے راستے بند ہیں، کوئی کہیں سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے سورت والو، کالی پول والو، امبا والی والو، ارے ثاقب تو بھی سن لے، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ قاعدہ بیان فرما دیا، نبی کے طریقوں پر چلو گے اللہ ملے گا، دنیا قدموں میں آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، رحمتوں کے ساتھ آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی، نو ٹینشن آئے گی، گھر میں اچھا لگے گا، باہر اچھا لگے گا، اللہ کی زمین پر زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی، زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی، چین سکون اللہ عطا فرمائیں گے۔ کب؟ فرمایا جب ہم پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یوں فرمایا کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ کامیابیوں نے صحابہ کے قدم چومے، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے نبی کی نقل اتاری، اللہ نے دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، دنیا ان کے قدموں میں آئی، اللہ نے انہیں عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا، جہاں بھی چلے گئے ایمان پھیلتا ہی چلا گیا، لوگ اللہ کی طرف آتے ہی چلے گئے۔
صحابہ نے کیا کیا تھا، وہ کون سا عمل تھا، صحابہ کے پاس وہ کون سی طاقت تھی؟ فرمایا نبی کے طریقے تھے صحابہ کے پاس، سنتوں کی اہمیت تھی صحابہ کے پاس۔ اسی لیے تو صحابہ کرام ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کونو مثلنا، کونو مثلنا، جہاں جاتے تھے وہاں کہتے تھے ارے لوگوں ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمیں دیکھو ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ پیارے نبی جیسے ہو جاؤ۔ ہم نے پیارے نبی کو دیکھا، آقا کی ایک ایک سنتوں کو سیکھا، اس پر عمل کیا، سنتوں کے ڈھانچوں میں اپنی زندگی کو گزارا۔ گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اس کو ہم نے کبھی بھی سامنے نہیں رکھا۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول، ہم نے یہ دو چیز سامنے رکھی ہے۔ کامیابیوں نے ہمارے قدم کو چوما ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آج بھی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہے، انقلابی کام کرنا چاہتا ہے، موت آسانی کے ساتھ چاہتا ہے، عافیت کے ساتھ چاہتا ہے، یہ سوچ ہے، یہ جذبہ ہے، اس حال میں مروں کہ جب میرا انتقال ہو رہا ہو، زبان پہ کلمہ طیب ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہوں۔ وہ قبر کی پہلی رات، وہ قبر کی گھڑیاں، وہ منکر نکیر کی آمد اور وہ سوال کے جواب، اور اگر اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا، یوں فرمایا موت بڑی پیاری آئے گی، آسانی کے ساتھ آئے گی، سہولت کے ساتھ آئے گی، یسر کے ساتھ آئے گی۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے منکر نکیر کے سوال کے جوابات آسان کریں گے، ہماری قبر کو تاحد نگاہ وسیع کریں گے، ہماری قبر میں انشاءاللہ جنت کی کھڑکی کھلے گی، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، پل صراط پر سے آسانی سے گزریں گے، حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا، جنت میں بار بار اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں پیارے نبی کا پڑوس نصیب ہوگا۔ یہ سب کب ہوگا؟ یہ ساری نعمتیں کب ملے گی؟ یہ آخرت کی بہاریں، فرمایا یہ کب ملے گی؟ فرمایا جب میں اور آپ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا بھی قدموں میں آئے گی اور آخرت بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، آپ یقین مانیں ہمارا یہاں بیٹھنا وصول ہو جائے گا، کامیابی شروع ہو جائے گی۔ اسی کو شاعر نے کہا دو جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ایمان والا دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بہاروں والا مہینہ چل رہا ہے، مہینے تو 12 ہے اور 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور لیکن اس میں ربیع الاول کا مہینہ اتنا قیمتی مہینہ، اتنا نورانی مہینہ، اتنا زبردست مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی رحمت عجیب اور غریب جوش میں آئی، اور اللہ نے جو مہینوں کا نظام چلایا وہ میرے عزیزوں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں چلایا۔ یہ آسمانوں کو بنایا پیارے نبی کا صدقہ، زمین کو بچھایا پیارے نبی کا صدقہ، پہاڑوں کو گاڑا پیارے نبی کا صدقہ، سمندروں کا نظام چلایا پیارے نبی کا صدقہ۔ میں اور آپ عافیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیارے نبی کا صدقہ، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرمایا پیارے نبی کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا اے آدم
اگر انہیں نہ بنانا ہوتا، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ اے آدم تجھے بنایا ہے محمد کے صدقے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے ہم پر احسانات بہت ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا 12 مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے لیے ربیع الاول کو پسند فرمایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے بھی ربیع الاول کے مہینے کو پسند فرمایا۔ 12 مہینوں میں یہ ایک نورانی مہینہ ایسا ہے، آقا کی آمد کا مہینہ بھی ربیع الاول اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ بھی ربیع الاول۔ اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آقا کی پیدائش جو ہے، ولادت باسعادت جو ہے، یہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو ہوئی تھی۔ علماء کے الگ الگ اقوال ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور کچھ علماء فرماتے ہیں انہوں نے پورا کیلنڈر بنایا ہے اور اس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آقا کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس میں مختلف اقوال ہے، لیکن آقا جو دنیا سے پردہ فرما گئے اس میں سب متفق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تھی، پیر کا دن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کی آمد کے لیے بھی اسی دن کو پسند فرمایا، آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے بھی اسی دن کو پسند فرمایا۔ اسی لیے اس مہینے میں سیرت کے عنوان سے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ پیارے نبی کی کچھ سیرت بتائی جائے جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کچھ سیرت بیان کی جائے، آقا کا کچھ طریقہ ہمارے سامنے آئے، امتیوں کے سامنے آقا کا کردار آئے، بولنے والا بھی اپنی زندگی کو چینج کر کے سنتوں کے مطابق لائے اور سننے والے بھی اپنی زندگی کو چینج کر کے سنتوں کے مطابق لائے۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، جگہوں جگہوں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات سے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ یہ محض کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کوئی رواجی چیز نہیں ہے کہ بھائی ربیع الاول کا مہینہ آیا نبی کی سیرت کو بیان کر دو، بڑی شان سے بیان کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا بیانات کے پروگرام ختم ہو گئے، دوبارہ اپنی زندگی گزارو، غیروں کے طریقوں پر چلو، اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کرو، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اس سے بغاوت کرو۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، جب تک بیان چلے گا وہاں تک تو اچھا لگے گا، سکون ملے گا۔ جہاں اللہ کے نبی کی بات ہوگی رحمتوں کی بارش ہوگی، جہاں اولیاء کرام کی بات ہوگی وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ باتیں دل پر نہ لگی، دل پر اثر نہ ہوئی، صرف کانوں کا مزہ آیا اور ایسا لگا پروگرام بڑے اچھے ہو گئے ہیں، نہ 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 یہ نہیں سننا چاہتے، کوئی بیان کرنے والا یہ نہیں سننا چاہتا اس کا بیان کیسا ہوا۔ ارے بیان اچھا ہی ہوتا ہے، دین کی بات کبھی خراب ہوتی ہے کیا؟ دین کی بات کبھی کوئی بری ہوتی ہے کیا؟ لیکن میرے عزیزوں یہ بیانات سے یہ چاہا جاتا ہے میری اور آپ کی سوچ چینج ہو جائے اور ہم پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے والے ہو جائیں، ہم عقل مند بن جائیں، سمجھدار بن جائیں، ہم ہوشیار بن جائیں، ہم چالاک بن جائیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اپنا دنیا سے جانا اس کو یاد رکھیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے،
تماشا گاہ نہیں ہے، بڑے نادان ہیں وہ جو اس مٹ جانے والی دنیا سے دل لگاتے ہیں، اس بے وفا دنیا سے دل لگاتے ہیں، اس مطلبی دنیا سے دل لگاتے ہیں۔ یہ بے وفا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ارے مرنے والوں کو کون یاد کرے گا؟ آج تو سگی اولاد اپنے ماں باپ کو بھولی ہوئی ہے، ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں، ماں باپ کے سر کا درد بن چکے ہیں۔ جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پر بولنا سکھایا، اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزما کر کے اللہ کے عرش کو ہلا کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ہماری گندگیوں کو صاف کیا، وہ ماں جو ہمیں بار بار غسل کراتی، تیار کرتی، اچھے کپڑے پہناتی، خوشبو لگاتی، سینے سے لگا لیتی۔ جب ہم گندے ہوتے تھے، گندگی میں لت پت ہوتے تھے، گھر کے لوگ بھی ہمیں ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک مائی تھی جو کہیں بھی ہوتی دوڑ کے آ جاتی اور بغیر سوچے سمجھے، بچہ ناپاکی میں لت پت ہے، اس کی فکر کیے بغیر، اس کے بارے میں سوچے بغیر اپنے بچے کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے گود میں اٹھاتی اور اسے نہلاتی، غسل کراتی، اچھے کپڑے پہناتی، خوشبو لگاتی، پھر لوگوں کے حوالے کر دیتی، دیکھو یہ میرا بچہ ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے میرے عزیزوں، یہ ماں کا پیار ہے۔ ایک گندے بچے کو ماں ہی ایسا کر سکتی ہے۔ میں ایک اور بات بتاؤں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، وہ تو رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہی معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، وہی مقسط ہے، وہی جامع ہے، وہی غنی ہے، وہی مغنی ہے، وہی معطی ہے۔ میرے عزیزو وہی رشید ہے، وہی صبور ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ میرے عزیزو 100 قتل کرنے والے کو معاف کرنے والے وہ اللہ ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتے، پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے، زندگی کا اتنا بڑا حصہ مجھے ناراض کر کے کیوں آئے۔ خدا کے دربار سے کبھی بھی کسی کو تانا نہیں ملتا۔ خدا کے دربار میں جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا کے دربار میں جو بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ میرے عزیزو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اس عاجز کو کچھ اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن پہلے سے تھوڑا سا اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ آپ لوگ بھی بولو، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ
रबीउल अव्वल, और आका का दुनिया से पर्दा फरमा जाने का महीना भी रबीउल अव्वल। ये वो मुबारक महीना है। इस महीने का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हम जो है आशिक़ रसूल बन जाए। नियत करें इंशाअल्लाह, सिर्फ बयानात नहीं सुनेंगे, बयान सुनते सुनते इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों को चेंज करेंगे, इंशाअल्लाह अपने आप को चेंज करेंगे और प्यारे नबी के तरीकों पर आएंगे, अपने बच्चों को प्यारे नबी के तरीकों पर लाएंगे, हमारे घरों में दीनदारी वाला माहौल कायम करेंगे। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो सरजमीन को मुंतखब फरमाया वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है। बड़ी ही प्यारी सरजमीन है, बड़ी ही मुबारक सरजमीन है। पूरी दुनिया के शहरों में से अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा का इंतखाब फरमाया मक्का मुकर्रमा वो मुबारक जगह है जहां पर बैतुल्ला शरीफ मौजूद है। मक्का मुकर्रमा वो मुबारक जगह है जहां जमजम का कुआं मौजूद है। मक्का मुकर्रमा वो मुबारक जगह है जहां सफा और मरवा पहाड़ी मौजूद है। मक्का मुकर्रमा वो मुबारक जगह है जहां पर गारे हिरा मौजूद है, जहां अल्लाह का कुरान उतरा था। मक्का मुकर्रमा वो मुबारक जगह है जहां गारे सौर मौजूद है, जहां प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात क़याम फरमाया था। वो मुबारक जगह भी मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। फरमाया मक्का मुकर्रमा हुदूद हरम, इसका मर्तबा बहुत बुलंद। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के लिए अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा का इंतखाब फरमाया। यूं फरमाया हुदूद हरम में एक नेकी करो, 1 लाख नेकी का सवाब ले जाओ। 1 रियाल सदका करो, 1 लाख रियाल का सवाब ले जाओ। 1 तवाफ करो, 1 लाख तवाफ का सवाब ले जाओ। इसलिए उलमा लिखते हैं बंदा जब मक्का मुकर्रमा में हो, अल्लाह ताला उसे मक्का मुकर्रमा ले जाए, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा तवाफ करे। नफली उम्रे करने से भी बेहतर है कि वहां से बार बार उम्रा न करे, तवाफ ज्यादा करे। क्यों? वहां जाकर बार बार उम्रे करेगा ना, पूरे दिन में 1 उम्रा कर सकेगा। अगर तवाफ करेगा कभी 7 तवाफ कर सकेगा, कभी 10 तवाफ कर सकेगा। पूरी दुनिया में ये वाहिद जगह है जहां पर तवाफ होता है, ये वाहिद जगह है जहां पर अल्लाह का घर मौजूद है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी तवाफ नहीं होता, कहीं भी सफा मरवा की सई नहीं होती। मक्का मुकर्रमा की एक अपनी बहार है, एक अपनी रौनक है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाया मक्का मुकर्रमा की सरजमीन थी और 9 महीने आप अपनी अम्मी के पेट मुबारक में रहे। उस 9 महीने में बीबी आमिना फरमाती है मुझे 1 मर्तबा भी दर्द नहीं हुआ, 1 मर्तबा भी तकलीफ नहीं हुई, कभी मतली नहीं आई, कभी तय नहीं हुई, कभी मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। एक औरत थी वो वहां पर खड़ी थी, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त वो फरमाती है जिसका खुलासा कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है साथ में बहुत सी रुतूबत भी उसके ऊपर लगी होती है, गंदगियां उसके ऊपर लगी होती है, इसीलिए उसको सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है, उसको गुस्ल कराया जाता है। यूं फरमाती है प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए आपके ऊपर कोई रुतूबत नहीं थी, कोई नापाकी नहीं निकली और आपको गुस्ल की जरूरत पेश नहीं आई। आपको गुस्ल उस वक्त नहीं दिया गया क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगा अंदर से आप गुस्ल करके बाहर तशरीफ लाए हो और आप पहले से खतना किए हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी आमिना ने आपको अपने पहलू के करीब लिटाया, आप पूरे सजदे में चले गए, काफी लंबा सजदा किया। बीबी आमिना को थोड़ा सा डर भी होने लगा कि इतना छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, 1 साल का बच्चा पलट नहीं सकता है और आप अभी इतने छोटे हैं और एकदम सजदे में चले गए। पहले बहुत से ख्वाब देख चुकी थी, बहुत सी बशारतें देख चुकी थी, पता तो था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा जो आ रहा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ओ बीबी आमिना आपको सलाम हो,
آپ کی مقدر کو سلام ہو، آپ کی قسمت کو سلام ہو۔ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ بی بی آمنہ کے گود میں تشریف لائے، بی بی آمنہ کے بطن سے تشریف لائے۔ اللہ نے جس ماں کا اپنے محبوب اور لاڈلے نبی کو دنیا میں لانے کا انتظام فرمایا، ذریعہ بنی بی بی آمنہ۔ اسی لیے فرمایا آپ کی امی کا نام آمینہ اور آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ، آپ کے نانا کا نام وہب اور آپ کی نانی کا نام برہ۔ میرے عزیزوں، پھر پیارے نبی پلٹ گئے اور پھر نارمل بچوں کی طرح آپ کی زندگی گزرنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر قبیلے بنو سعد کی طائف سے کچھ 40-50 کلومیٹر کے آگے ایک گاؤں ہے، بڑا خوبصورت گاؤں ہے، عجیب اور غریب اس گاؤں کی نورانیت ہے، جہاں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 4 سال گزرے۔ بچپن کی ایک دم شروع کا زمانہ وہاں گزرا۔ دائی حلیمہ نے آپ کو جو دودھ پلایا ایک لمبا عرصہ وہ وہیں دودھ پلایا۔ الحمدللہ اس جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ کار میں اور لوگ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ آئندہ کل ہمیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، فرمایا پہلے طائف جائیں گے، پھر طائف سے قبیلہ بنو سعد جائیں گے۔ یہ وہ جگہ جہاں پیارے نبی علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، یہ وہ جگہ جہاں پیارے نبی علیہ السلام کھیلا کرتے تھے، یہ قبیلہ بنو سعد وہ جگہ جہاں پیارے نبی علیہ السلام کا سب سے پہلے شق صدر کیا گیا، یہ قبیلہ بنو سعد وہ جگہ جہاں پیارے نبی علیہ السلام تقریباً اپنی بہن کے ساتھ وہ پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب ہمیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا، ہم دیکھتے رہے گاڑی چل رہی ہے پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں پر سے گزرتی وہ طائف آیا۔ اور طائف تو بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں کشمیر ہے ٹھنڈا علاقہ، اور سعودی عرب میں طائف بڑا خوبصورت علاقہ۔ سب سے زیادہ پھل اگر کہیں ملتے ہیں تو وہ طائف میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ طائف یہ نبی کے رحم اور کرم کا صدقہ ہے، ورنہ پہاڑ کے فرشتے آئے تھے، اللہ کے نبی یہ طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو پہاڑ ملا دیے جائیں اور یہ طائف والے چورا چورا کر دیے جائیں، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ اگر یہ طائف والے ایمان نہ لائیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ ویسا ہی ہوا، طائف والوں کی اولاد ایمان لائی۔ محمد بن قاسم اسی میں سے تھے جو ہندوستان تشریف لائے، ان کی برکت سے ہندوستان میں بہت زیادہ ایمان پھیلا، لوگ اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ یہ پیارے نبی کے طائف کے سفر میں آپ کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو جو مارا گیا، آپ کو جو تڑپایا گیا، یوں فرمایا ایک منظر کی نقشہ کشی کی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو سناؤں۔ آپ جب طائف تشریف لے گئے، سردانہ وہاں کے سرداروں کو سمجھایا، کوئی صحیح جواب نہیں دیا، اچھا جواب نہیں دیا۔ جب آپ ریٹرن آ رہے تھے، آپ کو حکم ہو گیا آپ ہمارے شہر میں رہ نہیں سکتے، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام ریٹرن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طائف والوں نے اسی پر بس نہیں کیا، وہاں کے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، بچوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیا۔ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، دوڑ لگاتے لگاتے آپ گر گئے، وہاں سے دوبارہ اٹھے، بچوں نے پھر پتھر مارے، آپ نے پھر دوڑ لگائی، پھر آپ گر گئے، تیسری مرتبہ پھر آپ اٹھے، بچوں نے پھر پتھر مارے، وہ پتھر لگتے تھے بدن پر اور بدن خون سے زخمی ہو جاتا تھا۔ تیسری مرتبہ جب آپ گرے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ اندازہ لگائیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے۔ کیوں گئے طائف؟
کیا ضرورت تھی پیارے نبی آپ کو طائف جانے کی؟ ارے طائف والوں کو سمجھائے گا کون؟ انہیں اللہ کی طرف بلائے گا کون؟ اللہ کے دین کا پیغام ان کو پہنچائے گا کون؟ آپ نے خصوصی گشت کیا طائف میں، 3 سرداران قریش، 3 وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اسی لیے ہمیں بھی کہا جاتا ہے نبی کی نقل اتارو، ایک ایک گھر والوں کے پاس جاؤ، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں نماز سمجھاؤ، اللہ کا دین سمجھاؤ، اللہ کی پڑھائی سمجھاؤ، اللہ کے پاس جانا ہے وہ سمجھاؤ۔ اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے، اسی لیے کوشش کرائی جاتی ہے۔ خواجہ صاحب یہاں کیوں تشریف لائے؟ کیا ضرورت تھی؟ خواجہ صاحب نے بنگال کا سفر کیوں کیا؟ کیا خواجہ صاحب کے پاس کوئی کمی تھی؟ فرمایا نا نا نا، اسی لیے سفر کیا تھا کہ بنگال والے اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کو پہچاننے والے ہو جائے۔ اس لیے فرمایا نبی کی نقل اتارو، اللہ والوں کی نقل اتارو۔ ان کی نقل اتارتے ہوئے ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں، در بدر جائیں، ایک ایک کے گھروں میں جائیں، بنجر بستیوں میں جائیں، جو مانوس ہے ان کے پاس بھی جائیں، جو غیر مانوس ہے ان کے پاس بھی جائیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس دین کی دعوت کو لے کر کے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے۔ فرمایا فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سیرت کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے والے بنے۔ سیرت کا دوسرا پیغام یوں فرمایا ایسی زندگی گزارو کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، قابل رشک زندگی گزارو، مرد ہو اچھے مرد بنو، ابا ہو اچھے باپ بنو، ماں ہو اچھی ماں بنو، بھائی ہو اچھے بھائی بنو، پڑوسی ہو اچھے پڑوسی بنو، داماد ہو اچھے داماد بنو، خسر ہو اچھے خسر بنو۔ فرمایا غرض جو بھی ہو اچھے انسان بنو، اچھے شوہر بنو، اچھے بھائی بنو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اور میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں ماں ہو تو اچھی ماں بنو، بہو ہو تو اچھی بہو بنو، بیٹی ہو اچھی بیٹی بنو، بھابھی ہو اچھی بھابھی بنو، دیرانی ہو اچھی دیرانی بنو، جیٹھانی ہو اچھی جیٹھانی بنو۔ کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تکلیف پہنچانے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمارے بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی مار دے، ایک تماچا مار دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ مجھے بتاؤ کالی پول والوں کیا ہم لوگ برداشت کریں گے؟ ماں باپ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا، اگر انہیں کوئی ستائے گا، اگر ان کے دل کو کوئی توڑے گا، اگر انہیں کوئی برا بھلا کہے گا، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کو جلال آئے گا۔ ہمارے بچے کو کوئی ستائے یہ ہمیں برداشت نہیں، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو کوئی ستائے یہ اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ یوں لکھا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، شب زندہ دار تھی، راتوں کو جاگتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ بخاری شریف میں یہ عورت کا واقعہ موجود ہے، اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اتنا تھا ایک بلی آتی تھی، اس کے گھر کا آ کے دودھ پی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس عورت کو غصہ آیا، اس نے بلی کو پکڑ کے بند کر دیا اور بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ اس کی عبادتوں کے باوجود اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ نیک عورت ہے، راتوں کو جاگنے والی ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، تسبیح لے کے گھومتے ہیں۔ کہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ہمارا پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی حدیث شریف میں پڑھ کے آیا ایک مسجد میں، اس میں لکھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، بہت سی باتیں۔ خلاصہ یہ ہے ہمارے نبی کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔
بلکہ آپ کی تعلیمات میں بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں ملتی ہے کہ ہمارے اخلاق بہت بہتر ہونے چاہیے. فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. جو اچھا رکھتا ہے اس کے ساتھ تو سب اچھا رکھتے ہیں. وہ اخلاق کی بات نہیں ہے، وہ کمال کی بات نہیں ہے. جو رشتہ دار ہمارے ساتھ برا رکھتے ہو، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، ہم ان کی غیبت نہ کریں. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا وہ اللہ کی نظر سے گرے، اور اگر ہم نے ان کی غیبت کی ہم بھی اللہ کی نظر سے گرے. وہ بھی برابر گناہ میں، ہم بھی برابر. وہ ستا کر کے گرے اور ہم غیبت کر کے گرے. اس لیے فرمایا کوئی ہمیں ستائے تو ہم اس کو نہ ستائے، اس کو کچھ بولے نہیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اس لیے فرمایا کہ مظلوم بن جانا لیکن ظالم کبھی بھی نہ بننا. ایک ہی زندگی ہے، وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے. صاف دل رکھ کے زندگی گزارو. سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے دل صاف تھے. کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کو یہ جو مزدہ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی. یہ مزدہ کیوں ملا؟ صحابہ کرام کے بارے میں تو عجیب و غریب ارشادات. اولئک هم المفلحون، صحابہ کرام یہ تو فلاح پانے والے لوگ ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ تو راہ راست پر ہے. اولئک هم الفائزون، صحابہ کرام تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. پیارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا صحابہ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، ان کی شان بڑی اونچی شان ہے. یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ نے پیارے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، آقا کا ساتھ دینے کے لیے پسند فرمایا، آقا کی خدمت کرنے کے لیے پسند فرمایا. اپنا جان مال وقت لگانے والے صحابہ، نبی پر فدا ہونے والے صحابہ، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینے والے صحابہ، سخاوت کا دریا بہانے والے صحابہ، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے والے صحابہ، جنگلوں میں جانے والے صحابہ، افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کے دین کا پیغام لے کر جانے والے صحابہ، ملیشیا میں جانے والے صحابہ، انڈونیشیا میں جانے والے صحابہ، ہمارے گجرات میں آنے والے صحابہ، کیرلا میں آنے والے صحابہ، ہندوستان میں آنے والے صحابہ. صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. آج بھی جنت البقیع میں تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. باقی سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا پوری دنیا میں پھیل گئے. کیوں پھیلے؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لوگ نبی کے طریقے کو سمجھ لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام ہے. ان کو یہ جو لقب ملا، یہ جو مزدہ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی. یہ کیوں ملا؟ کتابوں میں لکھا ہے یہ مزدہ اس لیے ملا کہ صحابہ کرام کے دل جو ہے بہت صاف تھے. اس لیے سیرت کا بڑا پیغام یہ ہے، سیرت کا اہم اور قیمتی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں پر محنت کریں
کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی معمولات کی پابندی کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے دلوں پر محنت کریں، اپنے دل کو محنت کا میدان بنائیں۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے، اس وقت آپ کے ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اور جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بات چل رہی تھی قبیلہ بنو سعد کی، تو قبیلہ بنو سعد سے بہت سی عورتیں اپنے مردوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے رئیس لوگ، مالدار لوگ رہتے تھے اور یہاں اللہ کا گھر تھا۔ مکہ مکرمہ ویسے ہی پورے عرب میں بڑا مشہور تھا، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ مکہ مکرمہ والوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ بہت سی عورتیں وہاں سے آئی، ہر عورت پیارے نبی کے پاس آتی، آ کر دیکھتی، بہت پیار کرتی، پیارے نبی کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر نبی علیہ السلام سے بڑا پیار کرتی۔ لیکن جب پتا چلتا کہ ان کے ابو کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کے ابو دنیا میں نہیں ہے، تو اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اس گھر سے چلی جاتی، پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہ لے جاتی، کیونکہ وہ تو بیچاری اس لیے آتی تھی، ان کے علاقے میں غربت زیادہ تھی، غریبی زیادہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کے ابو کا کچھ بڑا کاروبار ہو، کوئی بڑی زمین جائیداد ہو، اونٹ اونٹنیاں گھوڑے کھچر زیادہ ہو، کچھ رقم ہمیں بھی مل جائے، ہمارے گھر کا گزران چل جائے۔ بہت سی عورتیں آئیں، لیکن آپ کے یتیم ہونے کی وجہ سے آپ کو لیے بغیر چلی گئی، اور مکہ کے بڑے بڑے رئیس لوگوں کے یہاں سے بچے لے کر کے چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے امی کا دل تو دکھ رہا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ان کے ابو دنیا میں نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے آج میرے بچے کو لینے والا کوئی نہیں۔ دائی حلیمہ بھی آئی، اس نے بھی دیکھا پیارے نبی کو، بہت پیار کیا، لیکن پتا چلا کہ ان کے ابو نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کر کے دوسری جگہ چلی گئی۔ اللہ کی شان، دائی حلیمہ جہاں بھی جاتی پتا چلتا کہ یہاں کا بچہ تو وہ فلانی عورت لے گئی، یہاں کا بچہ فلانی عورت لے گئی، یہاں کا بچہ فلانی عورت لے گئی۔ دائی حلیمہ سمجھ گئی اب ہمارے نصیب میں کوئی بچہ ہے نہیں، ہمیں تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ شوہر سے مشورہ کیا کہ وہ جو بچہ دیکھا تھا نا وہ بڑا پیارا تھا، میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، وہ بڑا خوبصورت تھا، ہمارا دل اس بچے کی طرف للچا رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے اس بچے کے پاس، اسے لے کے جانا چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ دوبارہ وہ آئے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب ہمارے نبی کے چہرے میں تو بڑی کشش تھی اور بڑا آپ کا تو پیارا اور پر رونق چہرہ تھا، جس چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہو، اس چہرے کے کیا کہنے۔ اللہ کرے وہ نبی کا چہرہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے علاقے میں رہنے والوں کو بھی پسند آ جائے، تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے۔ اسے غیروں کا چہرہ پسند نہیں ہے، اسے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند ہے۔ سارے صحابہ نے نبی جیسا چہرہ بنایا، خواجہ صاحب نے، پیران پیر نے، بایزید بستامی نے، جنید بغدادی نے، فضیل بن عیاض نے، بشر حافی نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، حضرت بابا فرید الدین عطار نے، حضرت خواجہ دانا صاحب نے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ آج بھی اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، اس کی زمین پر اس کی مان کے زندگی گزارنے والے، عقل مند لوگ، فانی دنیا سے دل نہ لگانے والے، ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرنے والے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کرنے والے، یہ سارے لوگوں کے چہروں پر آپ کو ان کا چہرہ نورانی ملے گا، ان کے چہروں پر آپ کو داڑھی ملے گی۔ یہ پیارے نبی کی وہ سنت ہے، اس سنت کی برکت سے انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ
उसे नामहरम से बचाता है। दाढ़ी के सदक़े तुफ़ैल, ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी लाडली और प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी का दाढ़ी वाला चेहरा अल्लाह को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कसम खाई, वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। जो चेहरा अल्लाह को पसंद आया, जो चेहरा अल्लाह के नबी को पसंद आया, जो चेहरा अम्मा आयशा को पसंद आया, जो चेहरा हजरत फातिमा को पसंद आया, ये सबको हमारे नबी का चेहरा बहुत पसंद। सारी सहाबियात को हमारे नबी का चेहरा, उनके अपने शोहरों का चेहरा बहुत पसंद। अल्लाह करे आजकल हमारी नौजवान बहनों को भी ये दाढ़ी वाला चेहरा पसंद आ जाए। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, कब हम दुनिया से चले जाएंगे। कम से कम दाढ़ी होगी, मुनकर नकीर भी पहचान लेंगे, उम्मती है, उम्मती है, नबी का दीवाना है, नबी का आशिक है, नबी का नाम लेवा है। इसे शर्म नहीं आती थी अल्लाह की जमीन पर नबी की नकल उतारते हुए। अरे ये दुनिया के चंटकों के इंसानों के खातिर, ये नादानों के खातिर, ये फैमिली के खातिर, ये दोस्तों के खातिर हम हमारे नबी को नाराज कर दे? ना ना ना, उम्मती ऐसा हो जान दे सकता हो, नबी को नाराज न कर सकता हो। कहीं ऐसा न हो हौज़े कौसर पर प्यारे नबी से मुलाकात हो जाए, वहां प्यारे नबी ये न कह दे, जा दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था ना, आज मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं है। मेरे नौजवानों आप आओ, देखो जुनैद जमशेद का पहला चेहरा देखो, बाप का चेहरा देखो, दुनियावी एतबार से जरा रौनक देखो, जरा बहार देखो, जरा नूरानियत देखो, अल्लाह की रहमतें देखो। क्या जिंदगी थी हजरत जुनैद जमशेद रहमतुल्लाहि अलैहि की, क्या यूटर्न लिया, क्या जिंदगी चेंज की। दुनिया वालों का नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। जुनैद आपको सलाम हो, आप अक्लमंद थे, देखो आप जवानी में चले गए, आपने अल्लाह उसके रसूल को राजी किया ना, वही आज आपको कब्र में काम आया। कब्र खोदने वाला कह रहा था कि जब मैं जुनैद की कब्र खोद रहा था अंदर से खुशबू आ रही थी, अंदर से खुशबू आ रही, ऐसे ही खुशबू आ गई। अगर जुनैद जमशेद गाना गाते रहते, अपने स्टेटस की फिक्र में रहते, दुनिया वाले क्या कहेंगे उसी में लगे रहते और उम्मत को गानों से जोड़ते रहते, डांस से जोड़ते रहते, उम्मत को गुमराह करते रहते और अल्लाह के और दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी को के पैगाम को आम करते रहते। मुझे बताओ क्या वो शहीद होते? क्या अल्लाह के रास्ते की मौत मिलती? क्या उनकी खबर से जन्नत की खुशबू आती? मेरे और आपके लिए एक बड़ा ऊंचा पैगाम है। वो जो मशहूर थे वो तो अपने आप को चेंज करके चले गए, दुनिया वालों की परवाह न की। मेरे अजीजों आज जरूरत है हम भी अपने आप को चेंज करें और अल्लाह की तरफ आए। ये दाई हलीमा जो थी ना, वो आई और अपने शोहर से कहने लगी, बड़ा प्यारा चेहरा है, ये बड़ा बरकती बच्चा लगता है, इसके ऊपर अजीब व गरीब नूरानियत है, इसके अब्बू नहीं है, कोई बात नहीं, हम इस बच्चे को ले लेते हैं, शायद इस बच्चे की बरकत से अल्लाह ताला हमें बरकतें दे दे। शोहर ने कहा, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं इस बच्चे को ले लो, इसके घर में भी बड़ी रौनक है, इस बच्चे के ऊपर भी बड़े अनवारात हैं और क्या बेहतर बात हो कि इस बच्चे को हम साथ ले जाएं। तैयार हो गई बीबी आमिना ने, बड़ा प्यार किया होगा और अल्लाह के नबी को दाई हलीमा की गोद में दिया। फिर आप सवारी पर सवार हुई, हमारे नबी भी सवार हुए। अल्लाह अकबर, दाई हलीमा एकदम हैरत में रह गई, हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि आप जिस ऊंटनी पर आई थी ना वो बड़ी कमजोर थी, बड़ी लाहिर थी, बड़ी दुबली थी, बड़ी पतली थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, काफले वालों से पीछे रह जाती थी, वो काफले वालों के साथ नहीं चल पाती थी। काफले वाले कहते भी थे, दाई हलीमा तेरी ऊंटनी बड़ी कमजोर है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है, तेजी से नहीं चलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तो लोग आगे निकल गए बच्चों को लेकर के कि दाई हलीमा को अभी कोई बच्चा मिला नहीं और इसकी ऊंटनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, अगर इसके साथ वापस जाएंगे पता नहीं कबीले बनु साद कब पहुंचेंगे। दाई हलीमा ने भी इजाजत दे दी, जाओ तुम चले जाओ, मैं तो मोहम्मद को लेकर के आऊंगी। चुनांचे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे से हैं, बच्चे हैं, तकरीबन कुछ दिनों
दिनों के या कुछ एक आध महीने के होंगे, वो तो अल्लाह आलम मालूम नहीं है कितने दिन के थे। लेकिन दाई हलीमा ने आपको ऊंटनी पर सवार किया, दाई हलीमा भी सवार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, ऊंटनी तो एकदम चुस्त हो गई, एकदम चाको चौबंद हो गई और ऐसा लगा ऊंटनी एकदम बहादुर हो गई और अपनी रफ्तार तेजी से चलने लगी। थोड़ी ही देर में काफले वालों से मुलाकात हो गई। काफले वालों ने कहा, दाई हलीमा तू बड़ी जल्दी आ गई। फिर दाई हलीमा की ऊंटनी जो है वो काफले वालों से आगे निकलने लगी। काफले वालों ने पूछा, दाई हलीमा क्या हुआ, कोई मक्का मुकर्रमा से सवारी चेंज कर ली? फरमाया, ना ना ना, सवारी चेंज नहीं की है, सवार चेंज किया है, सवार बदला है। मोहम्मद ऊंटनी पर बैठे हैं तो ये बादल हमारे ऊपर साया कर रहे हैं। ऊंटनी एकदम तेज हो गई है और इसके थन दूध से भर चुके हैं। बरकतें हमारे साथ आ गई। बड़ी खुश हो गई, अपने शोहर से कहने लगी, हमें तो बड़ा बरकती बच्चा मिल गया, बड़ा नूरानी बच्चा मिल गया। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीले बनु साद पहुंच गए। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में रहने लगे। छोटी सी उम्र है, एकदम छोटे से बच्चे हैं। आपने दूध पीना शुरू किया। एक वक्त आया, आप अपनी बहन हजरत सीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बकरियां चराने जाया करते थे। हजरत सीमा दरखास्त करती थी, अम्मी जान ये मोहम्मद जो मेरा भाई है ना छोटा सा, इसको मेरे साथ भेज दो इसको। तो अम्मा जली तैयार नहीं होती थी। इनको देखभाल कौन करेगा, तू बकरियों को देखेगी या तू मोहम्मद को देखेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो वो हजरत सीमा कहती थी कि जब मैं भाई को ले जाती हूँ ना, मुझे बकरियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब भाई मेरे साथ होता है बकरियों की नजर भी भाई पर होती है, एक साथ चलती है, इधर उधर बिखर नहीं जाती। मेरा भाई बड़ी रहमतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है, अजीब शान है मेरे भाई की। अल्लाह अकबर कबीरा। सीरत लिखने वाले यूं फरमाया, सीरत लिखने वाले सीरत लिखते लिखते थक गए, आपकी शान में बयान करने वाले बयान करते करते थक गए, आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो ताजदार मदीना फखरे दो जहां सैयदुल अरबी वल अजम हजरत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद, फरमाया इतना प्यारा नाम कि जब तक दोनों होंठ मिलाओगे नहीं, चूमोगे नहीं, वहां तक प्यारे नबी का नाम अदा होगा भी नहीं। जिस नबी के नाम में इतना प्यार हो, उनके तरीकों में कितना प्यार होगा, उनकी जिंदगी में कितना प्यार होगा। इसीलिए शायर ने कहा, जब आका का नाम लो तो होंठ मिलते हैं और जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं। जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम फरमाया मुहम्मद, ये आपका जाती नाम। क्या तर्जमा? फरमाया जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अहमद, ये आपका जाती नाम। क्या तर्जमा? फरमाया जो अल्लाह की बार बार तारीफ करे। हमारे नबी मोहम्मद भी, हमारे नबी अहमद भी। आपके सिफाती नाम तो बहुत है, हामिद है, महमूद है, कासिम है, आकिब है, फातिह है, खातिम है, हाशिर, माह, दा, सिराज, रशीद, मुनीर, बशीर, नज़ीर, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शफी, खलील, कलीम, हबीब, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, मुख्तार, नासिर, मंसूर, हाफिज, शहीद, काइम, आदिल, हकीम, नूर, हुज्जा, बुरहान, अबतही, अरबी, हाशमी, तिहामी, ये सब प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम है। आपकी शान बड़ी बुलंद शान है, अल्लाह के बाद आपका मर्तबा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सी अदाओं की कसमें अल्लाह कुरान में खाते हैं।
بہت بڑی بات ہے. اللہ پیارے نبی کی اداؤں کی قسمیں کھا رہے ہیں. فرمایا والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم. مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم. لعمرک، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. پیارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں. اللہ تعالیٰ شہر امین کی بھی قسم کھا رہے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم. پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق بہت بلند پائے کے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. کیا مطلب ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی محبت نہیں ہے؟ نا نا نا، بالکل ہے. ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر ایمان والے کے دل میں ہے. کتنی محبت ہے. فرمایا اس کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا بولے برداشت کرے گا، اللہ کے نبی کو کوئی برا بھلا بولے برداشت نہیں کرے گا. چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، حج نہ کرتا ہو، غفلت میں گناہوں میں زندگی گزر رہی ہو، لیکن دل کے اندر ایمان کی رمق ہوگی، ایمان کی چنگاری ہوگی. نبی کے شان کے خلاف کوئی بولے یہ برداشت کرے گا نہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا پیارے نبی سے محبت ہے تو جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ محبت تو ہے. بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے راستے میں نکالنے کی کیا ضرورت؟ محبت ہے اور نبی کی محبت آ گئی یعنی کامیابی. فرمایا یہ تو محبت ہے کہ کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے یہ ہمیں برداشت نہیں، لیکن ہم خود کئی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں، یہ ہمیں نعوذ باللہ برداشت ہو جاتا ہے. یہ مجلسیں اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ ہم خود بھی سنتوں کے خلاف کریں، یہ ہمیں بھی برداشت ہو نہیں. فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام قبیلہ بنو سعد میں چلے گئے. میں وہاں گیا، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جا کر کھڑا رہا. میں نے دیکھا تقریباً چاروں طرف خوبصورت پہاڑ تھے اور بہت شاندار وہاں کی آب و ہوا تھی. ویسے بھی دیہات کی آب و ہوا اور پہاڑی علاقے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کی زبان اس زمانے میں بڑی صاف ہوا کرتی تھی. اس لیے شہر کی عورتیں اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتی تھی تاکہ صاف ستھری ہوا ملے، اس کی تندرستی میں اضافہ ہو اور ایسی جگہ پر رہے جہاں ان کی زبان صاف ہو. 4 سال تک پیارے نبی علیہ السلام دائی حلیمہ کے پاس رہے. پھر دائی حلیمہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئی. 2 سال تک آپ اپنی امی کے پاس رہے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی آپ کی امی آپ کو لے کر کے مدینہ منورہ گئی. مدینہ منورہ سے ریٹرن آ رہے تھے. مدینہ منورہ کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ابوا. آپ کی امی اور باندی ام ایمن آپ تینوں وہاں پر ہیں. امی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، عین جوانی ہے اور کچھ وقت پہلے ہی ابو کا انتقال ہوا ہے اور ابھی 6 سال 3 مہینے کے قریب کا کچھ زمانہ گزرتا ہے اور ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سال اور ابوا نامی جگہ میں اماں کا انتقال ہو گیا. بہت صدمہ لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس نے غسل دیا، کفن دفن کیسے ہوا، لیکن علماء کرام کی زبانی میں نے سنا کہ جب ام ایمن آپ سے درخواست کرتی تھی مکہ مکرمہ چلنے کی، ایک مرتبہ آپ اپنی امی کے قبر پر لیٹ گئے اور آپ یوں فرما رہے تھے جس کا خلاصہ میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پتہ نہیں ام ایمن نے کیسے سمجھایا، کیسے منت سماجت کی، کیسے سمجھایا پٹایا. پیارے نبی کو لے کر کے کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ مکہ مکرمہ پہنچی اور آپ کے دادا عبد المطلب کو ساری داستان سنائی. دادا کا دل بھی ٹوٹ گیا.
ابا تو پہلے ہی نہیں تھے، آپ یتیم تھے، 6 سال کی عمر تھی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، دادا کی کفالت میں رہنے لگے، دادا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے دادا مکہ مکرمہ کے چودھری تھے، لیڈر تھے، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے قریب ان کے دادا کی گدی لگتی تھی۔ کسی بیٹے کی، کسی پوتے کی، کسی بھتیجے کی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس گدی پر آ کر کے بیٹھے۔ ایک ہمارے نبی تھے جو بڑی شان سے جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور عبد المطلب آپ کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے یہ وقت بھی کب تک لمبا چلتا، آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، ابھی 2 سال گزرے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے آنکھ میں آنسو تھے۔ 8 سال کا بچہ ہے، نہ امی ہے، نہ ابو ہے، نہ دادا ہے، آپ نے کسی سے پڑھائی لکھائی نہیں کی۔ پیارے نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے، ہمارے نبی امی تھے۔ ہمارے نبی کا پڑھا لکھا ہونا بہت بڑے عیب کی بات۔ ہمارے نبی اگر اسکول میں گئے ہو بڑے عیب کی بات، ٹیوشن گئے ہو بڑے عیب کی بات، آپ کا کوئی سر ہو بڑے عیب کی بات، آپ کا کوئی ٹیچر ہو بڑے عیب کی بات، آپ کا کوئی استاد ہو بڑے عیب کی بات۔ اللہ نے سارے سہارے ختم کیے، نہ امی ہے، نہ ابو ہے، نہ دادا ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ اسکول ہے، نہ ٹیوشن ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتے تھے یہ میرے نبی ہے اور براہ راست میں خود ان کی تربیت کرتا ہوں، اور ان کی تربیت کے لیے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر پیارے نبی نے کسی سے ٹیوشن لیا ہوتا نا تو قرآن نازل ہوتا نا تو وہ سر یوں کہتا کہ یہ سب میرے سے سیکھا تھا، یہ میرے شاگرد ہے، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے۔ نا نا نا، یہ اللہ استاد ہے، پیارے نبی اسٹوڈنٹ ہے۔ ایک امی نے علم کا دریا بہا دیا، اس لیے جو کہتے ہیں نا نظم میں کہ یہ تو امی لقبی ہے، آپ کا لقب امی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو زبردست طریقے پر بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ اکبر کبیرہ۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو۔ اور بتایا دیکھو عرب کے لوگوں، تم تو لوگ پڑھتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری زبان بڑی مبارک ہوتی ہے، فصیح زبان ہوتی ہے۔ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اللہ کا قرآن جو اترتا ہے نا وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ان کی ایک ایک بات سے علم کا دریا بہہ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ 8 سال کی عمر تھی، دادا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب بڑا پیار کرتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب تھے، آپ کے چچا تھے، بہت آپ سے محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، بڑی شفقت کرتے۔ جب ہمارے نبی تشریف نہیں لاتے وہاں تک آپ کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے نبی کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے۔ 12 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ کے چچا جا رہے تھے ملک شام۔ پیارے نبی کا دل چھوٹا ہو گیا، ابو طالب سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بھتیجے کا دل توڑ کر کے، میرے بھائی کے بیٹے عبداللہ کا دل توڑ کر کے میں ملک شام نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ کہا کہ بھتیجے آپ میرے ساتھ چلو، آپ ناراض نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کرو، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ راستے میں تھے، ایک راہب کی نظر پڑی، وہ ہل گیا ہمارے نبی کو دیکھ کر۔ اس نے دیکھا ہو جو ہماری کتابوں میں علامت لکھی ہے نبی آخر الزماں کی، وہ تو یہی ہے، وہ یہی محمد ہے۔ وہ بادل ان کو سایہ کر رہا ہے اور عجیب و غریب اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہو رہا ہے، اور وہ ساری نشانیاں میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے فوراً پوچھا یہ کس کے ساتھ آئے؟ کہا ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ آئے۔ ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ بڑی اونچی شان والے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہونے والا ہے، آپ ملک شام جاؤ گے نا، یہودی لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ میرا مشورہ مانیں، آپ انہیں لے کر نہ جائیں، آپ انہیں یہاں سے کسی طرح سمجھا بجھا کر کے مکہ
मक्का मुकर्रमा भेज दे। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि आपके चचा अबू तालिब ने बड़ी आपकी खिदमत की। 25 साल की उम्र में आपका जब हजरत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, वो निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ाया था। नबूवत के मिलने के बाद जब आपने लोगों को ईमान की दावत दी, एक अल्लाह से होने की दावत दी, करने धरने वाली जात एक अल्लाह की है, ये समझाया तो लोगों ने सताया, तड़पाया। उस वक्त अबू तालिब आकर खड़े रहे, अगर किसी में मजाल हो मेरे भतीजे को कोई तकलीफ पहुंचा करके बताए, कोई उंगली बता करके बताए। सिलसिला चलता रहा, तकलीफों का सिलसिला भी चलता रहा। एक वक्त आया आपको शीब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, दो पहाड़ों की घाटियों के दरमियान जेल जैसी आपको बंद कर दिया गया। एक तहरीर नामा लिखा गया और मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर वो तहरीर नामा लटका दिया गया कि कोई इन लोगों से सलाम कलाम न करे, कोई इनसे बातचीत न करे, बिल्कुल इनसे बाइकॉट, न इनसे मिलने कोई जाएगा, न इनको खाना कोई पहुंचाएगा। तो ये लोग तड़प तड़प के तकलीफों में मर जाएं। खुलासा ये है तो अच्छी बात है। और मेरे अजीजों, आप अंदर थे, आपके साथ आपके चचा ने भी कुर्बानी दी, अबू तालिब ने ईमान नहीं लाए हैं लेकिन अपने भतीजे के साथ है, अपने भतीजे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। एक वक्त आया, खाना खत्म हो गया, दरख्त के पत्ते खत्म हो गए। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोल के कहता है, माँ मुझे खिलाओ, मैं मर जाऊंगा। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट जाता है, वो बेतहाशा रोने लगती है। ऐसे ही कोई इस्लाम फैल गया है, ऐसे ही कोई हम तक दीन आया है। क्या ये सहाबा की कुर्बानियां नहीं, क्या ये प्यारे नबी की कुर्बानियां नहीं? आसमान और जमीन ये मंजर देख रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते ये मंजर देख रहे हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जो ताइफ में लहूलुहान हो गए थे, ये मंजर फरिश्तों ने देखा था। दो वक्त ऐसे आए जब अल्लाह के फरिश्ते रोए थे। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था, अल्लाह के फरिश्ते रोए थे। दूसरा जब ताइफ वालों ने प्यारे नबी को बहुत सताया और आप खून से रंगीन हो गए, जूते मुबारक खून में रंगीन हो गए, उस वक्त ये आसमान के फरिश्ते रोए, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुर्बानियां, ये मेहनत, इतने एहसान है प्यारे नबी के हम पर, और हम हैं न दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए तैयार है, न दीन के खातिर कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। इसीलिए फरमाया दुनिया वालों को न देखो, अभी जो लोग जिंदा हैं उनको न देखो। ये रौनक, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये कार, ये शोरूम, ये पैसे, ये न देखो। उठते हुए जनाजे देखो, शिकस्ता कब्रें देखो, कब्रस्तान का चक्कर लगाओ, देखो तो सही कैसा सन्नाटा छाया हुआ है, क्या मंजर छाया हुआ है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अल्लाह वाले, उलमा और समझदार लोग और बस्ती के लोग और माए बहनें कब्रस्तान में सोई पड़ी है। खामोशी का समा है, सन्नाटा छाया हुआ है। सारे कब्रस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप है, मैं और आप है, मैं और आप है। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह माफ कर देने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ है माफी मांगने वाले, कहाँ है अपनी जिंदगी को चेंज करने का इरादा करने वाले? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे यार, सब लोग परेशान हैं, वो खुद उनकी परेशानी से बाहर नहीं आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले मालदार लोग हैं मौजूदा सर्वे के मुताबिक। अरे ये लोग क्या कहेंगे, सब परेशान है, सब बेचैन है। लोगों के हाथ में ना हमारी इज्जत है, ना हमारी जिल्लत है। अरे लोग हमारी कब्र पर मिट्टी डालकर हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे। लोग ये करेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग मेरे और आपके इंतकाल के बाद हमारी इन्ना लिल्लाह की खबरें व्हाट्सएप पर आगे शेयर करेंगे। लोग ये कहेंगे, 150 साल पहले वाले यही कहते थे, लोग क्या कहेंगे। एक वक्त आया, वो सब लोग मर गए, वो पूरी एक नस्ल खत्म हो गई। मेरे और आपके आसपास के लोग, हम लोग सब मर जाने वाले लोग हैं। ये दुनिया फानी है, यहां से हमें जाना है। हमारी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब यहीं रह जाने वाली है। अरे हमारी परदादा की जमीन के दस्तावेज खत्म हो गए, उनके
مرن داخلے بن گئے. ایک وہ دن آئے گا ہمارے دستاویز پر کہ ہمارے نام ختم ہو جائیں گے, ہمارے نام مٹا دیے جائیں گے, ہمارے بچوں کے نام وہ دستاویز چڑھ جائیں گے اور میرا اور آپ کا مرن داخلہ بن جائے گا. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. شیطان کہتا ہے اب تجھے سکون ملے گا, اب تجھے عزت ملے گی, اب بس کامیابی تیرے قدم چومے گی. ارے پچھلے 30 سال سے کامیابی قدم نہیں چوم رہی ہے. جس کے 50 سال ہو گئے وہ بھی پریشان ہے, جس کے 70 سال ہو گئے وہ بھی پریشان ہے. ارے جب ابائی ناراض ہو, جب باپ ناراض ہو, بیٹے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. جب اللہ ہی ناراض ہو پھر بندے کو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا. یہ زمین اللہ کی ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, یہ زندگی اللہ نے دی ہے. یحییکم, ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے. ویمیتکم, ہمیں موت دینے والا اللہ ہے. والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ کرے گا. اس لیے میرے عزیزو, کالی پور والو, امباڑی والو, ایک موقع ہے اللہ کو منانے کا, اپنی زندگی کو چینج کرنے کا. بات کرتے کرتے تو کئی سال گزر گئے, پریشانیاں بڑھتی چلی گئی, زندگی ویڈیو گیم جیسی ہو گئی. ہر دوسرا اسٹیج ہارڈ آ رہا ہے, پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ جاتے ہیں. میرے عزیزو, آج موقع ہے پیارے نبی کی نقل اتارے, آپ کی قربانیوں کو یاد رکھیں. خلاصہ یہ ہے, ایک وقت آیا آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ میں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. بدر کا واقعہ پیش آ گیا, احد کا واقعہ پیش آ گیا, خندق کا واقعہ پیش آ گیا, بنو قریظہ کا واقعہ پیش آ گیا, بیعت رضوان کا واقعہ پیش آ گیا, صلح حدیبیہ والا واقعہ پیش آ گیا, فتح خیبر والا واقعہ پیش آ گیا. آپ عمرہ کرنے گئے, آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا, وہ واقعہ پیش آ گیا. پھر آپ حجۃ الوداع میں گئے, وہ واقعہ پیش آ گیا. آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے, مکہ مکرمہ فتح ہوا. مدینہ منورہ فتح ہوا تھا اچھے اخلاق سے, فتحت المدینہ بالاخلاق, اور یہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا اچھے اخلاق سے. پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا, پھر آخری گھڑیاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لائے اور امت کو یہ پیغام دیا جس کا خلاصہ عملی پیغام تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا. میں بیمار ہوں, چلنے سے عاجز ہوں, میں آج چل نہیں سکتا, لیکن میں 2 صحابہ کے کندھوں پر سوار ہو کر کے مسجد میں آ رہا ہوں. میرے عزیزوں, ہمارے نبی علیہ السلام کی آخری نصیحت نماز اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا. الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز, میری امت نماز, نماز نہ چھوڑنا. نماز, ارے نماز چھوڑنے کی بات بہت دور کی ہے, بہت دور کی ہے. جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا, پیارے نبی کو ان پر اتنا غصہ ہے, اتنا غصہ ہے. آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے, اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے, نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں چل رہی ہے. گھر میں نماز پڑھنے والوں پر آپ کو اتنا غصہ ہے, فرماتے ہیں جس کا خلاصہ, میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. آپ اندازہ لگائیں, جس کی نماز چلی جاتی ہوگی, جس کی فجر کی نماز بستر کی نظر ہو جاتی ہوگی, اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ رات کو میری دی ہوئی نعمتوں سے اس نے کھایا, اس کو میٹھی نیند پنکھے میں اے سی میں سلایا, نرم نرم گدے پر اس کو سلایا. میرے عزیزو, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ کا بڑا ایک نظام ہے. ابھی میں آپ کے پاس یہاں آ رہا تھا, میں نے دیکھا ایک واچ مین تھے, وہ ایک گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بار بار جھک کر کچھ کر رہے تھے. تو میں نے تھوڑا سا قریب جا کر کے دیکھا, میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا. میں نے دیکھا ایک ایکٹیوا تھی, اس کے اوپر ان کا ٹفن رکھا ہوا تھا. ایکٹیوا میں جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہے وہاں پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, چھوٹا سا ٹیبل تھا, وہ اس پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اس وقت دل میں احساس ہوا, ثاقب, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا. وہ بڑی شان سے کھلاتا ہے, اچھے میں اچھے کھانے کھلاتا ہے. لاک ڈاؤن میں کیسا کھلایا یار, لاک ڈاؤن کے پہلے رمضان میں کتنا شاندار کھلایا. وہ
میرا اللہ میرے اور آپ کی ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کرتا ہے، ہم ہیں اسی کو ناراض کر جاتے ہیں۔ ناراض کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس اللہ ہی ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے نبی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی نقل اتاریں گے دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے؟ یہ دنیا میں اللہ ہمیں پریشان کر دے گا، ہمیں بے چین کر دے گا، ہماری قبر کی زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی؟ نا 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 نا، جو اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر کر کے جاتے ہیں اللہ انہیں کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ میری بندیوں تم کہاں جا رہی ہو؟ کون سی زندگی میں، کون سے ویسٹرن کلچر میں کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سوچ ہے، کیا ارادہ ہے، کیا جذبہ ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا آخرت بنانی نہیں ہے؟ کیا آخرت کی زندگی برحق نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا کی زندگی مذاق ہے؟ کیا یہ دنیا کی زندگی سیریس نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دوبارہ ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ضرور لوٹائے جاؤ گے، تم ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے، جو زمین کو بچھا سکتا ہے، جو ناپاک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، جل کر راکھ کر دیے جانے کے بعد وہ اللہ تمہیں بہت آسانی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ قرآن کا اعلان سن لو، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اپنے ذات کے لیے کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تو نیک عمل کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، یاد رکھ تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، خدا نہ خواستہ تو کوئی گناہ کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، اس کا نقصان تجھ پر ہوگا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ جب حساب کتاب چل رہا ہوگا اعمال کو تولا جائے گا۔ فاما من ثقلت موازینہ، اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاما من ثقلت موازینہ، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، خوش نصیبی ہے ان کے لیے، فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوں گے۔ واما من خفت موازینہ، خدا نہ خواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ اللہ کی سچی کتاب قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن کا لہجہ سخت ہوتا ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اللہ کا جلال شروع، جہنم کا تذکرہ شروع۔ میرے عزیزو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، معاف کرنا چاہتا ہے اسی لیے جنت کے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ انبیاء کا نظام اسی لیے چلایا، اللہ والوں کا نظام اسی لیے چلایا، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو اسی لیے چلایا۔ سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، یہ نظام اسی لیے چلایا۔ یہ خانقاہوں کا، مدرسوں کا، مخلوق خدا کی خدمت کا نظام اسی لیے چلایا۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے آج کی مجلس میں نیت کریں۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ابو کے اگینسٹ جاتا ہے، جوانی میں کبھی کبھار خلاف جاتا ہے، ماں سمجھاتی ہے بیٹا آج تو گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جبکہ تیرا ابا بڑھاپے کی عمر میں ہے، بیمار ہے، تکلیفوں میں ہے، پریشان حال ہے، بڑی محبت سے تجھے بڑا کیا تھا، تو جب پیدا ہوا ابا نے سب کو آئس کریم کھلائی تھی، بار بار تیرے پاس آتے تھے، تو جب میرے پیٹ میں تھا تجھے ہسپتال لے کے جاتے تھے، تیری ہائٹ بڑھتی گئی، تیرے ابا ہی تو تھے جو تیرے کپڑے لا کر کے دیتے رہے، تیرے اخراجات کو برداشت کرتے رہے، تیرے دودھ کا خرچہ تیرے ابو اٹھاتے تھے، تیرے فروٹ کا خرچہ تیرے ابو اٹھاتے تھے، تیری اسکول کا خرچہ تیرے ابو اٹھاتے تھے۔ انہوں نے سرے عام بازاروں میں اپنی پوری جوانی گزار دی پسینوں میں، جب جا کے تو جوان ہوا ہے، تیرا باپ بڑا ہوا ہے، تو بڑا ہو کے ہمارے سامنے بولتا ہے، تو ہمارے اگینسٹ جاتا ہے،
تو ہمیں ناراض کرتا ہے، تو ابو کو چھوڑ کے جانے کی بات کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، ان کی حالات دیکھ تو صحیح۔ ماں سمجھاتی ہے اپنے بچے کو، سمجھا کے روک لیتی ہے، گھر سے جانے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، پوری انسانیت کو سمجھا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ کہاں سے تجھے وفا کی امید ہے؟ کیا تم مر کے کسی اور کے پاس جائے گا؟ میرے پاس آئے گا؟ تیرا حساب کتاب کسی اور کے پاس ہے، تیرا حساب کتاب میرے پاس ہے، تیرے جنت اور جہنم کا فیصلہ میرے پاس ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں سے سب لوگ چلے گئے، یہاں کوئی مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو بھی مسافر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ میرے عزیزو، ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، کل من علیہا فان۔ ایک دن آئے گا میرا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میرے رشتہ داروں کا، نوساری میں رہنے والے ہر ایک کا، آپ کا، آپ کی بیوی بچوں کا، سورت میں رہنے والے ہر ایک کا، کل من علیہا فان۔ ایک وہ دن آنے والا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیا زمین، کیا مکان، کیا جائیداد، کیا سونے چاندی، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس پر قیامت آ جائے گی۔ باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ کا رعب ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا دبدبہ ہوگا، سورج ایک دم قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹن تک، کوئی آدھے بدن تک، کوئی کندھوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ انبیاء کرام، حضرت آدم جیسے، حضرت ابراہیم جیسے، حضرت نوح جیسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کانپ رہے ہوں گے اللہ کے جلال کو دیکھ کر، کہتے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، میرے رب میرا کیا ہوگا، میرے رب میرا کیا ہوگا؟ اللہ بڑے جلال میں ہے۔ ایک واحد ہستی ہوگی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتے ہوں گے یا ربی امتی امتی۔ دیکھتے ہوں گے نا اللہ بڑے جلال میں ہے، حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے، اور اب زبان تھوڑی بولے گی الیوم نختم علی افواہہم، خلاصہ یہ ہے آج زبان پر تالے لگیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے کیا کیا تھا، موبائل کا کیسا استعمال کیا تھا، تنہائیاں کیسی گزاری تھی، اور ہاتھ سے کیا کیا تھا، اچھے کام کیے تھے یا کوئی برا کام کیا تھا۔ وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے یہ چل کے کہاں کہاں گئے تھے، کیا یہ مسجد میں گئے تھے، اللہ کے راستے میں گئے تھے، گشتوں میں گئے تھے، ملاقاتوں میں گئے تھے، یا صرف دوستوں کی مجلسوں میں گئے تھے، کرکٹ اور پکچر کے پیچھے گئے تھے، غفلت میں گئے تھے، سنیچر کی رات کو آباد کرنے میں گئے تھے، یہ پیر کہاں کہاں چلے تھے؟ یہ پیر بولیں گے۔ میرا عزیزو، قیامت کا دن بڑا سخت آنے والا ہے، بڑا ہولناک آنے والا ہے۔ ہم جتنا نارمل سمجھتے اتنا نارمل نہیں ہے۔ صحابہ نے ایسے ہی پوری زندگیاں قربان نہیں کر دی، یہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم وغیرہ یہ پوری زندگیاں ایسے ہی نہیں لگا رہے، یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان میں ایسے ہی نہیں رو رہے۔ میرے نوجوان، میرے نوجوان، او میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ ایسے اندر کی آہیں نہیں بھر رہے، قیامت کے منظر ان کے سامنے ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن کی وہ گھڑی بڑی خطرناک ہوگی جب پتا چلے گا اللہ حساب کتاب لے رہے ہیں۔ باپ کے نام کے ساتھ اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں آ جائے حساب کتاب کے لیے، اللہ حساب کتاب لے رہے ہیں۔ یہ وقت اتنا خطرناک ہوگا انسان اندر سے ہل جائے گا، اس کو پتا ہے ابھی کچھ سیکنڈوں میں یا تو جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، خلاصہ یہ تو خود چیک کر لے، تیرا جنت کا فیصلہ ہونا چاہیے یا تیرا جہنم کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اندر دیکھ نیکیاں کتنی ہیں، صبح سے شروع ہوگا، صبح اٹھ کے کیا کیا تھا، دوپہر تک کیا کیا، رات تک کیا کیا، ہر وقت اگر اس میں موبائل 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 ہوگا، واٹس ایپ واٹس ایپ واٹس ایپ ہوگا، کرکٹ 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 ہوگا، غفلت 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 ہوگی، دوستوں کے ساتھ مل کے چائے اور غیبتوں کا بازار گرم کرنا ہوگا، نمازوں کو چھوڑنا ہوگا۔
فجر کی نماز میں میٹھی نیند کا سونا ہوگا، درود شریف اور استغفار کا نام و نشان نہیں ہوگا، میرے عزیزوں معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ آج وقت ہے سمجھدار ہونے کا، چوکنا بننے کا، اپنی زندگی کو چینج کرنے کا۔ اصل یہ مقصد نہیں ہے کہ زیادہ بیانات ہو جائے، مقصد تو یہ ہے کہ کوئی بیان دل پہ لگ جائے، دل کی دنیا بدل جائے، اللہ کی طرف آ کے سکون بھی دیکھ لے، وہ بہاریں بھی دیکھ لے، شاندار زندگی بھی دیکھ لے، قبر کا وہ شاندار منظر بھی دیکھ لے۔ شادی کی پہلی رات دیکھی، ذرا قبر کی پہلی رات کی میٹھی نیند بھی دیکھ لے، قبر کی پہلی رات کا مزہ بھی دیکھ لے۔ کب؟ جب اللہ خوش ہو، جب اللہ راضی ہو۔ تحفۃ المؤمن الموت، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ ارے اللہ سے ملاقات ہوگی، تحفہ ہی ہے نا، پیارے نبی سے ملاقات ہوگی، تحفہ ہی ہے۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے، موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں ہے، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے، موت سے زیادہ غمگین کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہاں آخری بات، اتنی بات ضرور ہے، میرا اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، تانا نہیں دیتے۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آج وقت ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا، جوانی اللہ پر فدا کرنے کا۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے، جہاں بول پین بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے، جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں سرف بھی بنا ہے، جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے، جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ توبہ کرو گے اللہ پچھلے سب معاف کر دے گا، وہ پہلے ہی بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا، آپ لوگ بھی نیت کرو۔ اور آئندہ کل سے بھی 4 بیان ہونے والے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے آنے والے ہیں۔ آج تو مجھ جیسے گنہگار کو بلا لیا، کل سے تو آپ کے یہاں بڑے بڑے اللہ والوں کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ بیٹھے پابندی سے بیان کو سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ زندگی بدلنے کی نیت سے آئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی نیت سے آئے، بیان میں آتے آتے اللہ سے باتیں کریں، اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی چند گزارشات پر یہ عاجز اپنے بات کو ختم کرتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نکاح پڑھانا بھائی، مسجد عمر فاروق مان دروازہ سے آئے ہوئے ہیں، مسجد بہت چھوٹی پڑ رہی ہے، بھی بیان کے لیے مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا، کچھ 2 کمرے لیے ہوئے ہیں، مسجد بڑی کرنے کا سوچ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دل کھول کر تعاون کریں۔ میری ایک بات سنیں، اللہ کے نام پر دینے والا کبھی بھی کوئی غریب ہوتا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا نہیں۔ اب کے صورت کے ایک آدمی ملے، مسجد بنا رہے تھے، میں نے کہا مسجد بنا رہے ہو؟ بولے ہاں۔ دعا کراؤ گے؟ میں بولا بالکل۔ کیسے بنا رہے ہیں؟ بولے میرے ابو مسجد بہت بناتے تھے۔ اچھا کتنی مسجدیں بنائی؟ میرے ابو نے 17 مسجدیں بنائی۔ 17۔ پھر ایسا لگتا ہے نا ایک مسجد بنائیں گے تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ بولے میرے ابو مسجد بناتے گئے، اب 1 کے 10 تو اللہ دیتا ہی ہے، 17 بنائی جب میرے ابو سورت کے سب سے بڑے تاجروں میں سے تھے، کم تھوڑی ہوگا۔ یہ دنیا کا شیئر بازار ہے تو آخرت کا شیئر بازار ہے، اس میں تو اللہ دے گا ہی۔ 17 مسجدیں بنائی میرے ابو نے۔ بولے میں انتقال کیسے ہوا؟ انتقال؟ بولے ہاسپٹل میں مجھے بلایا، تیرا بھائی کہاں ہے؟ میں کہا باہر ہے، چل اس کو بھی بلا لے۔ دونوں بھائی آئے تو کہا دیکھو ہم نے تمہارا بہت ساتھ دیا پوری زندگی، اب بچوں آپ ہمارا ساتھ دینا۔ کہا ابو بالکل ساتھ دیں گے، میں کلمہ پڑھتا ہوں سنو،
ابا کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو چھٹی ملنے والی ہے، ڈسچارج ہونے والا ہے، آپ کو اچھا ہو گیا۔ بیٹا پہلے ہی کہا تھا پوری زندگی تمہارا ساتھ دیا، آج ساتھ دینے کا وقت ہے، مجھے ساتھ دو۔ ٹھیک ہے ابو۔ 11 منٹ تک کلمہ سنایا، دعائیں سنائی، درود شریف سنایا، استغفار سنایا۔ بیٹا کہنے لگا میں نے سوچا یہ تو ابو کہتے رہتے ہیں، کوئی ابھی جانے والے نہیں ہیں، ابھی تو اچھے ہو گئے ہیں، ابا کو بولنے دو۔ 5 منٹ کے بعد ہچکی آئی، میرا باپ کا انتقال۔ بڑی شان سے دنیا سے گئے۔ مؤذن صاحب بازو میں کھڑے تھے، کہنے لگے مولانا ان کے ابا کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہا جی۔ او ہو، کتنی مرتبہ ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں مؤذن تھا، میرے سے بڑی محبت کرتے تھے، کبھی مجھے پیچھے سے ایسے پکڑ لیتے اور کہتے کاش تیری جگہ میں مؤذن ہوتا، میں بھی اذان دیا کرتا، یہ ساری جگہ میری بھی قیامت کے دن گواہی دیتی، اے کاش میں بھی اپنے اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتا، اے کاش میں تیری جگہ مؤذن ہوتا۔ امام صاحب ایک مولانا تھے، وہ کہنے لگے او ہو، جو اماموں کی قدر کرتے تھے کیا بتائیں آپ کو، کہنے لگے کہ مولانا یہ باپو نگر کے علاقے میں ان کے ابا گشت کرنے آتے تھے، سمجھاتے تھے، جمعہ کا بیان کرتے تھے، پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا چینج فرمایا۔ تو میرے عزیزوں کہنے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نام پر دل کھول کے للہ رقم دینی چاہیے۔ دو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بہت گناہ کی ہے، آپ کو بہت ناراض کیا، رب کریم زندگیاں گناہوں میں گزار دی، ہاتھ کا گناہ، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، دل دماغ کا گناہ، پیر کا گناہ، وہ تنہائیوں کے گناہ۔ اے اللہ، ہمارے تو نیکی لکھنے والے فرشتے بھی شرما جاتے ہوں گے، یہ وہی بندہ ہے جو نمازی کہلاتا ہے، یہ وہی بندہ ہے جسے لوگ نیک سمجھتے ہیں، اس کی تنہائی اتنی خطرناک ہے، یہ اتنا گنہگار ہے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ یہ آپ کی آسمان کی چھت کے نیچے، آپ ہی کی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں آپ سے بغاوت کی ہے، آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے، یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے، یہ مسلمانوں پر آئے دن کی تکلیف اور ظلم و ستم بتا رہا ہے، آپ ناراض ہو گئے۔ مسلمانوں کے حال کا فٹ بال جیسا ہو جانا، کسی کا یہاں سے لات مارنا، کسی کا وہاں سے لات مارنا، جس کے منہ میں جو آوے وہ بولنا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ فٹ بال اندر سے خالی ہوتا ہے، لوگ اسے لات مارتے ہیں، ایمان والے اندر سے خالی ہو گئے ہیں، آپ کے تعلق سے خالی ہو گئے، گناہوں بھری زندگی گزارنے لگے، آپ کے دین کو پیٹھ بتانے لگے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم صرف دینے لگے، دینی تعلیم سے دور رکھنے لگے، بچوں کی دنیا کی سوچنے لگے، ان کے انتقال کے بعد کی زندگیوں کو بھولنے لگے، اور مستورات کا اللہ پردہ اتر گیا، پردے آئے تو چست پردے آ گئے، ڈیزائن والے پردے آ گئے، مستورات کا ٹال ٹال کر نمازیں پڑھنا اور شوہر کی نافرمانی کرنا اور بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنا اور موجودہ نعمتوں پر شکر نہ کرنا، اپنے سے خوشحال لوگوں کو دیکھ کر کے شکوے شکایت کرنا، اپنی موت کو بھول جانا، اللہ یہ سب بتا رہا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے، رب کریم آج یہ اتنا بڑا مجمع یہ دور دراز سے آیا، آپ کو ڈھونڈا ڈھونڈا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ دل گندا ہو گیا ہے، رب دل گندا ہو گیا ہے، ایک گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اللہ ہم نے دیکھا جہاں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے، ایک بارش آتی ہے سارا صاف ہو جاتا ہے۔ بے شک دل گندا ہو گیا ہے، دنیا کی محبت سے آباد ہو گیا ہے، عجب میں کبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ اگر آپ کی آج ایک رحم کرم ہو جائے، ایک آپ کی نظر کرم ہو جائے، نظر رحمت ہو جائے، ہمارے سب کا دل دھل جائے، ہمیں بھی آپ کی محبت مل جائے، ہماری بھی دنیا اور آخرت بہتر بن جائے۔ اللہ نوجوانوں نے بڑی محنت کی، یہ مجلسوں کو سجایا،
یہ محفلوں کو سجایا اسی لیے کہ امت کو سیرت کے بارے میں پتہ چلے، سیرت کا پیغام پتہ چلے، امت کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت آ جائے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں نے اور ہماری بڑی عمر کے لوگوں نے نیت کی انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹائیں گے، اللہ نہیں کٹائیں گے، نیت کی شیو نہیں کریں گے۔ اللہ یہ داڑھی جو نبی کو پسند تھی، یہ بال کئی مرتبہ گٹر میں چلے جاتے ہیں، گندی نالیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ 10,000 کے موبائل کو سنبھال کے رکھتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں۔ اللہ لیکن آج شرمندہ ہے، آج افسوس ہے۔ آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کبھی بھی تانا نہیں دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ وہ لوگ شرمندہ ہے، دل میں نادم ہے۔ آج آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی چہرہ رکھیں گے، انشاءاللہ پوری اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمیں اسلامی لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹے ہیں، انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، ہم انہیں شرٹ پینٹ پہنا رہے ہیں، جینس ٹی شرٹ پہنا رہے ہیں، ابھی سے اس لباس کی محبت ڈال رہے ہیں تاکہ بڑا ہوتے ہوئے کفنی پائجامہ پہنتے ہوئے اس کو شرم آئے، اسلامی کلچر میں اس کو شرم آئے، نبی والے انداز میں اس کو شرم آئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما، ٹوپی پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ انگریز کے طریقے پر بال کے کاٹنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مستورات کو پردہ کرنے کی، اول وقت کوالٹی والی نماز پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ درود شریف استغفار کرنے کی، اپنے گھر کی، اپنے دل کی صفائی کرنے کی، اپنی شوہر کی خدمت کرنے کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، انہیں حافظ عالم بنانے کی، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی، اللہ والوں کے بیانات کے سننے کی۔ اے اللہ ماؤں بہنوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مرد حضرات کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما، مستورات بیچاری پوری زندگی کے لیے شوہر کے پاس آ جاتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، برا سلوک چھوڑ دے، حسن سلوک کرے، گھر جائے موبائل کو سوئچ آف کرے، صرف اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کر کے رہے، یہ بھی اپنی بیوی کے لیے تیار ہو کر کے رہے۔ کسی کی بیٹی کو لایا ہے، اللہ گھروں میں جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے اللہ ختم فرما، گھروں کی بے چینیوں کو ختم فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ بہت سی مصیبتیں تو ہم پر اس وقت آتی ہے جب ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جب ہم میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں، آپ کی کنکوتری کو حی علی الصلاۃ کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیتے ہیں، نماز کے مقابلے میں نیند کو پسند کر لیتے ہیں، قبر کی میٹھی نیند کو بھول جاتے ہیں۔ رب کریم معاف کر دے اللہ آج آپ کے سامنے اللہ اس بات کا عہد کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اگر ہو جائے گا کریں گے نہیں، اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے، فوراً آپ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس گنہگار کو بھی یہ نیک لوگوں کے صدقے طفیل ایک محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اللہ ہمیں کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنا ولی بنا دے۔ اللہ اس حال میں ہم دنیا سے جائیں، آپ کا اور آپ کی مخلوق میں سے کسی کا کوئی واجب الحق ادا ہمارے ذمہ باقی نہ ہو، اللہ اسے فیصلے فرما، آنے والے سارے پروگراموں کو قبول فرما، سارے اکابرین کو قبول فرما، ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی آپ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن جانے کی، گشتوں میں بیٹھنے کی، ملاقاتوں میں جانے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔